بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین رکھو اس رب پر، ایک روز تمہاری دعائیں قبول ہو جائے گی۔ تمہارے صبر کی یہ لمبی راحتیں روشن صبح کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ تمہارا ہر خواب جو تمہاری آنکھوں نے دیکھا وہ خوبصورت تعمیر کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ یقین رکھو اس رب سے لگی تمہاری ہر امید پوری ہو جائے گی۔ ایک دن کائنات کا ہر ذرہ اس کی رضا سے تمہاری خواہشات کو، ایک روز تمہاری خوشیوں کا محل اس کے کن سے تعمیر ہو جائے گا۔ یقین رکھو اس رب پر، تمہارا یقین سچ ہو جائے گا۔ الفاظ کا بکھر جانا، دل کا ٹوٹ جانا، خاموشی کا چیخنا، آنسو کا خشک ہو جانا، جسم کا تھک جانا اور روح کا زخمی ہو جانا، یہ وہ کیفیت ہے جن کے بعد رب کا ملنا یقینی ہو جاتا ہے۔ جب تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے اور بندہ آسمان کی طرف فریادی نظروں سے دیکھتا ہے، تب اس رب سے بندے کی ساری دوریاں پل بھر میں مٹ جاتی ہے۔ انسان کی ہر خاموشی عرض پر گونجنے لگتی ہے۔ اس وقت رب اپنے بندے کی ہر صدا پر لبیک کہتا ہے، ہر دعا قبولیت کے درجے پر پہنچ جاتی ہے اور رب اپنے بندے کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے، ہر خواب مکمل کر دیتا ہے۔ بے شک وہ رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ اس قرآن پاک کے الفاظ ہیں جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو پھر کیوں تم نا امیدی میں ڈوبے ہوئے ہو؟ تم جانتے ہو نا کہ تمہارا رب سچا ہے۔ تو پھر جب وہ کہہ چکا کہ توبہ کے بعد وہ معاف کر دیتا ہے، تو تم کس وجہ سے اپنی معافی پر شک کر رہے ہو؟ تم پڑھو تو صحیح اس کلام کو جس کا موضوع تم ہو۔ وہ رب کہہ رہا ہے کہ وہ بہت مہربان ہے، ایک دفعہ نہیں کئی بار کہتا ہے۔ تو پھر چھوڑ دو مایوس رہنا، تم سچے دل سے توبہ کر کے دیکھو، اس کی رحمت تمہیں اپنی سائے میں لے لے گی، کیونکہ وہ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فلاح کے راستے آسان نہیں ہوتے، اللہ کے راستے پر کوئی آزمائش نہیں۔ غلط ہوتے ہو تم، آزمائش آتی ہے مگر دل کو سکون ہوتا ہے کہ میرا راستہ درست ہے، تو ایک روز منزل مجھے مل جائے گی۔ تو جب تم تھکنے لگو، بالکل ہارنے لگو، تو یاد کرنا کہ وہ رب تمہارے ساتھ ہے۔ یہ راستے جو تم نے چنا، یہ تم نے نہیں، رب نے تمہارے چنا ہے۔ وہ تمہیں اس مشکل سے گزار کر وہ مقام دینا چاہتا ہے کہ تم خود بھی ابھی اس سے واقف نہیں ہو۔ لوگ تمہیں کہیں گے کہ چھوڑ دو، بس اب نہیں ہوگا معجزہ، مگر تم یقین رکھنا معجزے ہوتے ہیں، بس وقت لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو سکتا ہے مشکل وقت بس اب ختم ہونے کو ہے، بس تھوڑا سا صبر، حالات بدلنے والے ہیں۔ ہم ہے ہی کون؟ اللہ کا دیا ہوا ایک جھٹکا اور ہماری دولت، آشائش سب ختم۔ اگر اللہ اس زلزلے کو نہ روکے اور یہ زمین پھٹ جائے تو ہماری اوقات ہی کیا ہے ہم خود کو بچا سکیں؟ تو پھر کس بات کا غرور ہے ہمیں؟ کیوں ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ یہ جھٹکے ہمارے ضمیر کو جگانے کے لیے ہی بھیجتا ہے۔ حالات کی سختی ہی تو ہمیں رب سے جوڑتی ہے۔ یہ اداسیاں تو بس ایک ذریعہ ہوتی ہے ہمارا رابطہ اللہ سے مزید مضبوط کرنے کا۔ اگر یہ مسائل نہ آئے تو ہم کیسے اپنے رب کی طرف پلٹیں گے؟ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگتے رہیں، اس کو ہمارا مانگنا پسند آ جاتا ہے۔ تو تم اس پر اپنے یقین کو مزید تقویت دو، یہ کامل یقین رکھو کہ تمہاری مشکلوں کی یہ بارش ایک روز تھم جائے گی اور تمہارے حصے کا خوبصورت آسمان ایک روز تمہیں نصیب ہوگا، جس پر تمہاری دعاؤں پر اس کا کن 7 رنگوں کا وہ منتظر بنا دے گا کہ تم ماضی کی سب
तल्ख यादों को भूल जाओगे। अपने रब पर और अपनी दुआओं पर ऐसा यकीन रखो, जिस ख्वाहिश की तड़प में वह तुम्हें तहज्जुद तक लाया है, वह ख्वाहिश मुकम्मल भी वही करेगा। वह कोई भी ख्वाहिश दिल में यूं ही नहीं डाल देता। तुम्हारा बेचैन हो जाना बेवजह नहीं है। वह रब तुम्हें नसीब करेगा वह खुशी जिसके इंतज़ार में तुम जाए नमाज पर आंसू बहाते हो, और अपने सब्र का अजर देखकर तुम इन सीढ़ियों की मशक्क़त भूल जाओगे। हर चीज़ एक मुकर्रर वक्त के लिए होती है। तुम्हारे सब्र की आजमाइश भी एक वक्त तक के लिए है। ये जल्द ख़त्म होगी। तुम्हारी दुआएं कबूल कर ली जाएगी। वह दिन दूर नहीं अब जब तुम्हारा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में तब्दील हो जाएगा। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जो दुनिया वालों को बताने का मौका होने के बावजूद जो न बताई जाए। इस जहां के पार एक मकाम है जिसको अर्शे इलाही कहते हैं, और वहाँ हर सदा पहुँचती है। वहाँ खामोश चीखें सुनी जाती है। वहाँ एक एक पल एक एक आंसू का हिसाब रखा जाता है। तो तुम पुरसुकून हो जाओ। वहाँ ज़्यादती नहीं होती। हर आँख से बढ़कर देखने वाला तुम्हारा ये हाल देख रहा है। वो वाकिफ़ है हर उस जुल्म से जो दुनिया ने तुम पर किया। वह तुम्हें इसका ऐसा अज़र देगा, तुम अपनी खुश नसीबी पर खुद रश्क करोगे। वह मेहरबान रब कुछ नहीं भूलता। गुनाह हर शख्स से होता है। शैतान हर शख्स को उम्र के किसी भी हिस्से में बहका सकता है, लेकिन मसाइल तब होता है जब निदामत ख़त्म हो जाए, जब हम ये सोच ले कि सब लोग ही करते हैं, इसमें क्या है, ज़िंदगी एक ही बार मिलनी है, कर लेता हूँ ये भी, बाद में माफ़ी मांग लूँगा अल्लाह से, पहले कर लेता हूँ, मुझे कौन सा कोई देख रहा है। एक बात याद रखें, हमें नहीं पता ज़िंदगी की कौन सी सांस आखिरी है। अगर आप जिस भी गुनाह में मुब्तला है और उस हालत में ही मर गए तो क्या होगा। एक बार अभी ज़रा सोचिए, तसव्वुर करें, और जहन्नम सह लेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, अगर तुम मौत की रफ्तार को देख लेते तो उम्मीदों से नफ़रत करते और इनको कभी पूरा ना करते। गुनाह का मौका होते हुए गुनाह ना करना नेकी है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें ये तस्लीम करना होगा कि तुम भी गलत हो सकते हो। तुम इंसान हो और तुम भी हर बार हर मामले में सही हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब तक तुम अपनी गलती तस्लीम नहीं करोगे तुम कुछ सीख नहीं सकते। हम सब इंसान हैं, हम में से कोई भी गलती से पाक नहीं। देखना एक दिन तुम शुक्र के सजदे में होंगे और आंसू से तुम्हारा चेहरा और जायनमाज भीग चुके होंगी। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि किस तरह उस रब का शुक्र अदा करूं। तुम्हारी वह दुआ जो तुम्हें हर नमाज में याद आती है, जो तुम सजदों में गिर कर मांगते, जो तुम्हें बेचैन करती है, वह ज़रूर कबूल होंगी। वह सदाओं का जवाब देता है, यकीन करो। लोगों के आगे झुककर खुद को जलील करो। दिल को ज़ख्मी करने के बाद तुमको आना उसके पास ही पड़ेगा, क्योंकि जो सुकून तुम तलाश कर रहे हो वह बिल आखिर रब के पास ही मिल सकता है। कुछ गम नेमतें खुदा होते हैं। वह गम हमें इतना तोड़ देते हैं कि हम चूर चूर होकर रह जाते हैं। दुनिया की सब रंग खत्म हो जाते हैं। दुनिया के सब रंग खत्म हो जाते हैं। चारों तरफ एक गहरी खामोशी और तारीकी छा जाती है, और उस वक्त में अल्लाह हमारे पास कहीं से कोई उम्मीद भेजता है और हमें एहसास होता है कि इस दुनिया की तन्हाई में कोई ज़ात अगर हमारी है तो वो अल्लाह की है। हम गिरते हैं सजदों में और कहते हैं कि या रब, हम लौट आए हैं, हमने खुद पर जुल्म किया, तेरे बंदों ने हमें तोड़ दिया है, या रब हम पर रहम कर। उस वक्त में जिनको तहज्जुद जैसी अता नसीब हो जाए, उस वक्त में जिनको तहज्जुद जैसी अता नसीब हो जाए, फिर उनका और रब का ताल्लुक़ और होता है। फिर उनका और रब का ताल्लुक़ और होता है। वह किसी और सफ़र पर चल पड़ते हैं, और बेशक वह सफ़र फलाह का होता है। और फिर वह अर्श फर्श का मालिक हमारे लिए चैन दिल को एकदम पुरसुकून कर देता है।
اس وقت میں جن کو تہجد جیسی عطا نصیب ہو جائے، پھر ان کا اور رب کا تعلق اور ہوتا ہے، وہ کسی اور سفر میں چل پڑتے ہیں اور بے شک وہ سفر فلاح کا ہوتا ہے۔ تم کس سے نا امید ہو؟ کس لیے دعا کرنا چھوڑ دیا ہے؟ وہ رب جو کل کائنات کا خالق ہے، وہ جو رحمان اور رحیم ہے، وہ جو وعدے کا پکا ہے، وہ جو کہتا ہے مجھ سے مانگو، تو تم کیا اس کی رحمت سے واقف نہیں ہو؟ وہ جس نے آج تک پالا ہے، وہ کیا آگے تم کو تنہا کر دے گا؟ جس نے آج تک اسباب پیدا کیے ہیں، وہ کیا اب تمہارے حال پر چھوڑ دے گا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مایوسی کے بادل ہٹاؤ اور اس پر یقین رکھو، وہ تمہارا بھی رب ہے۔ میں ایک دن اس جگہ کھڑی ہوں گی، آنسوؤں کا ایک سیلاب ہوگا جو بہہ رہا ہوگا، میرے ارد گرد کی سب آوازیں میری سماعت تک نہیں پہنچ رہی ہوں گی، میں اپنے رب سے گفتگو کر رہی ہوں گی۔ اس دن میں اسے اپنے پر گزرا ہر عالم بتاؤں گی، میں چھوٹے بچے کی طرح رو رو کر اللہ کو بتاؤں گی، میں اس سے اس کی ذات مانگوں گی اور وہ میری ہر صدا پر میرے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور پھر وہ مجھے پرسکون کر دے گا، میری روح تک میں اس کی ذات بس جائے گی اور میں بس اس کی بندی بن کر رہ جاؤں گی۔ عین ممکن ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہو، اللہ کی مدد بس پہنچنے والی ہی ہو، تم اپنی منزل کے دروازے پر موجود ہو اور بس اب دروازہ کھلنے ہی والا ہو۔ یقین کرو، اللہ تمہاری راہیں بہت جلد آسان کرنے والا ہے، تم بس مایوس نہ ہونا۔ میری دعا ہے کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو، جو کچھ تم نے کھویا ہے وہ سب تمہیں وصول ہو، تم نہ بے چین رہو راتوں کو، تمہاری نیند اتنی پرسکون ہو، تم ہو جس کی بھی تلاش میں، وہ تمہارے لیے ہر جا موجود ہو، تم چاہو ایک قطرہ تو تمہیں سارا سمندر ہی نصیب ہو، تمہیں جو ہو کوئی مشکل درپیش تو وہ رب کریم تمہارا نگہبان ہو، وہ کن فرمائے تمہاری ہر دعا پر تمہیں فیکن دیکھنا نصیب ہو۔